کون سی کرنی پتا تو لگے مجھے ابھی تک نہیں آ رہی میں بول رہی ہوں آپ بول دیں گے نمبر ایک بتا دیں کون سی 2478 یہ والا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اونٹوں والے بکریوں والے سے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کو مبعوث کیا گیا وہ بکریاں چرانے والے تھے، داؤد کو مبعوث کیا گیا وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، جب مجھے وسعت عطا کیجیے تو میں بھی مقام جواب میں بکریاں چرانے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑھئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے، بکری کا دودھ دو دیتے تھے اور جو بھی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے، جوتا سلائی کرتے تھے اور قمیص کو خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی بس اس کو نعمت عطا کرے گا۔ روایت ہے عیاض بن عمار سے جو کسی کا سبب ہے حضرت عیاض بن عمار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف توفیق دی ہے تو تم تواضع اختیار کرو اور کوئی ذمت گھر پڑے نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص متکبر نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے خادم نے کھانا کھایا اور وہ بازاروں میں گدھے پر سوار ہوا اور بکری کی ٹانگوں کو باندھ کر اس کا دودھ دوہا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث نمبر 2484 ہے، کلمہ طیبہ سے گناہوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق غفر لک معاف کر دیا تیرے لیے، کذبک تیرا جھوٹ، بتصدیقی کا تیری تصدیق کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ رویہ روایت کی گئی، من حدیث انس یہ حدیث انس سے، وابن عمر اور ابن عمر، وابن عباس اور ابن عباس، والحسن البصری اور حسن بصری سے، مرسلاً وہذا لفظ اور یہ الفاظ، حدیث انس حدیث انس کے ہیں۔
ان روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجالن ایک آدمی کے لیے یا فلانو اے فلاں فعلتا تو نے کیا قضا یہ قال اس نے کہا لا والذی نہیں قسم ہے اس ذات کی لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم جانتے تھے انہ یقیناً وہ قد تحقیق فعلہ کیا ہے فقالا تو اس نے فرمایا فعلہ کیا ہے اس نے ٹھیک ہے فقالا تو فرمایا لہو اس کے لیے فذکرہ پھر تذکرہ کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے جھوٹ کو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت کی گئی ہے، اور یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اے فلاں کیا تو نے اس طرح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص نے وہ کام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کلمہ توحید کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ جنت میں داخلہ، جہنم سے دور رہنے اور گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسب استطاعت کلمہ طیبہ کے تقاضے پورا کرتے رہے، یعنی کلمہ طیبہ صرف زبان سے کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں خیر ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور دوزخ سے نکالا جائے گا۔ پھر گیہوں کے دانے کے برابر بھی اگر خیر ہے، آخر میں ذرے جتنی بھی اگر خیر ہے تو وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت اس کی جگہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں خیر کی جگہ ایمان کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر اتنا ایمان ہوگا اس کے دل میں تو ذرے جتنا بھی ایمان ہوگا تب بھی اس کو نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایک انصاری صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن پیش ہوگا اس حال میں کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو اس میں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو یہ بخاری کی 4623 نمبر روایت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے خالصتاً یہ کام کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دو جوتیاں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ میں باغ میں لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے جوتے لے کے جاؤ بطور نشانی کے، اور جو شخص بھی باغ کے باہر تمہیں نظر آئے
تو یقین کے ساتھ اس سے یہ کہنا کہ اگر تم نے یقین کے ساتھ یہ کہا لا الہ الا اللہ تو اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو سب سے پہلے جو ان کو شخص ملے وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر سے جب وہ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جوتیاں کہاں لیے جا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر بھیجا اور یہ کہا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت دے دینا، تو میں آپ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی لوٹ کر آئے پیچھے پیچھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی اور انہوں نے ایسے کہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ، ایسے نہ کہو۔ پھر اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ایسے کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ ایسے نہ کریں ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رہنے دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا ٹھیک ہے رہنے دیں۔ تو یہاں سے بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ تھوڑا سا بھی ایمان اگر ہوگا تو جنت تو ملے گی، لیکن سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی نا کچھ تقاضے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ شہادتین، 2 شہادتیں ہیں نا اس میں، یعنی جو کلمہ ہے ہمارا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو وہ تمہارے لیے کھولے گی، ورنہ اگر پلین ہوگی چابی تو وہ کیسے کھلے گا تالا؟ چابی تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے دندانے بھی چاہیے نا، اس کی شرائط ہیں، اور اس کی شرائط ہیں کل ٹوٹل یہاں پر لا الہ الا اللہ کی 8 شرائط۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا جی آپ نوٹ کر لیجئے گا، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا، جو رہ جائے گا وہ اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ میں آپ کو PDF بھی سینڈ کر دوں گی، یہ تو جنت کا راستہ بک ہے، اس میں ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے علم۔ علم چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ علم۔ یعنی یہ کلمہ کیسے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ لا، سب سے پہلی چیز لا آتی ہے نا، نفی کر دیتا ہے نا، اور پھر اللہ ایک الہ ہونے کی، صرف اللہ کی الوہیت ہے نا، الہ ہونے کی جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ تو اس کا علم ہونا ضروری ہے، یہ پورا علم ہونا ضروری ہے، کیسے سب کو نہیں کرنا ہے اور کیسے صرف ایک الہ کے لیے، اس کا علم لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلا دندانہ ہے یہ چابی کا۔ پھر دوسری چیز ہے یقین۔ آپ کے دل میں 100% یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، ذرا سا بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تردد، توہمات قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے قبول، یعنی دل سے، ایک ہے نا یقین ہے آپ کو، اور ایک دل سے آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرنا، کیونکہ قبول نہ کرنے والا کافر ہے۔ یعنی آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دل کے اندر کچھ اور، اللہ بھی کرتے ہیں اور کوئی اور بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ قبول کرنا، یہ بھی اس کا دندانہ ہے، تیسری چیز ہے یہ۔
چوتھی چیز ہے انقیاد، یعنی عمل. آپ کے عمل میں بھی وہ بات آنی چاہیے. اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان پر آپ عمل کریں، جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رک جائیں. یہ فعل سے اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے. پانچویں چیز ہے صدق، یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان اتنا سچا ہو کہ اس کی صداقت جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو، یعنی شائبہ تک نہ ہو جھوٹ کا اس کے اندر. اتنا سچا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ میں. پھر چھٹی شرط جو ہے وہ ہے اخلاص. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو کہ فلاں کی خوشی کے لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ فلاں دیکھ رہے ہیں تو میں مسلمان ہو رہا ہوں، یا اس طرح. صرف اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً، خالص اخلاص. ساتویں چیز ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. رب سے محبت کی علامت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دے، اگرچہ وہ اس کی خواہش کے خلاف، اس کا تقاضا ہے، آپ کی خواہش کے خلاف ہے کہ آپ رات یعنی صبح اٹھنا، اب کتنی جلدی فجر ہوتی ہے اگر، اور خواہش جو ہے وہ سونے کی ہے، لیکن آپ پھر بھی آنکھ کھولتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا؟ یہ اللہ کی محبت میں تو ہے. آپ نے ترجیح کس کو دی؟ اللہ کی بات کو. تو جب ایسی بات ہو کہ اللہ کی بات کو ترجیح دینا ہو، اپنی خواہش کے اوپر اللہ کی بات رکھنی ہے، یہ ہے محبت کی علامت. اور پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ یہی بات ہے کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی پیروی کرنا. تو سیرت کو فالو کرنا، سیرت کی اتباع کرنا. اللہ تعالیٰ کے سوا 8واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا، انکار کرنا. اچھا، آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن جب کرسمس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری کرسمس. آپ نے انکار کیا، آپ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. پھر جب ہولی آتی ہے تو آپ ہولی بھی کھیلتے ہیں، ہاں، سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ انکار کب کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں انکار؟ وہ شرائط کہاں پوری ہو رہی ہیں؟ تو وہ کفر کا انکار بھی کرنا. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار. اور محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات اگر آپ دیکھیں تو زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ساری وہی باتیں آ جائیں گی. اس کے اندر بھی تصدیق کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، تمام جنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے. اور ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ سب سچی ہیں، اس کی تصدیق کرنا. اور جن امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کہا ہے ان کو حلال جاننا، جن کو آپ نے حرام کہا ہے ان کو حرام تسلیم کرنا اور سمجھنا. اور پھر اسی طرح سے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے، اور ہم کہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو،
کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو سوچنے کی بات ہے کہ بالکل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی نے اس کو حرام کہہ دیا ہے تو یہ حرام ہے. تو یہ تقاضے ہیں. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، ہر فیصلے کو تسلیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی. اس کا مطلب دین مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں دنیا سے. اب اگر کوئی نئی بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہوا ہے، اب کسی نئی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ بھی اس کا تقاضا ہے محمد الرسول اللہ کا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں، روشن راستہ دکھا کر گئے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اور شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ساری شرائط ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، دنیا کے تمام انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ہم اپنا جائزہ لیں بیٹھ کے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ نہیں. کمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے، جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ گناہوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں کلمہ طیبہ سے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2485. ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے. عن عبداللہ قال، روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، قسم تقسیم کیا، بینکم درمیان تمہارے، اخلاقکم تمہارے اخلاق کو، کما جس طرح، قسم تقسیم کر دیا، بینکم درمیان تمہارے، ارزاقکم تمہارے رزق کو، وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ، یعطی وہ عطا کرتا ہے، دنیا میں، من جس کو، یحب وہ پسند کرتا ہے، ومن اور جسے، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، ولا یعطی اور نہیں وہ عطا کرتا، الایمان ایمان، الا مگر، من احبا جسے وہ پسند کرتا ہے، فمن تو جو، ظنّا بخل کرے، بالمالی مال میں، ان یہ کہ، ينفقہ وہ خرچ کرے اس کو، وخاف العدوہ
ادوا اور ڈرے دشمن سے، عدو ہوتا ہے وہ تو، ویسے دشمن کو عدو کہتے ہیں. ان یہ کہ یجاہدہ وہ جہاد کرے ان سے، وہابہ اور گھبرائے، اللیل رات میں، ان یہ کہ یکابدہ تکلیف اور مشقت اٹھائے، فلیکثر تو چاہیے کہ وہ کثرت کرے، من قول کلمات سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے مابین تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے. اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے. پس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، اور رات میں تکلیف و مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب لوگوں کو ہی صرف ایمان کی دولت دیتے ہیں. یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے، انسان مسلم ہو یا کافر، اس کی ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا ہے نا. تو وہ ایمان اور جو اس کا کردار ہے، اس کا قول ہے، حسن و جمال ہے، مال اور دولت ہے، حسب نسب ہے، عظمت ہے، جو بھی ہے اس کے پاس، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھتا ہے اور اس پر نازا بھی رہتا ہے، لیکن اسے یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اسے عاریتاً دی ہے، جو اس سے کسی وقت بھی چھینی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے. میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں کہ جو یعنی کہ بہت اپنی فیلڈ میں بہت ماہر تھے، بہت ہی ماہر. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور مجھے اس وقت پہ یاد نہیں ہے کہ ان کس فیلڈ تھی وہ، لیکن پاکستان میں وہ گنے چنے ہیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ کے بعد جب ان کا آپریشن ہوا تو ریکوری ایسے ہوئی کہ ذہنی توازن ختم ہو گیا. پھر بعد میں جو میں نے ان کی جو حالت دیکھی نا، تو یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ شخصیت کیسی تھی اور اب اس کا کیا حال، یعنی بالکل بچوں والی کیفیت تھی. جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں نا شرارتیں، وہ اس طرح کی ہو گئی تھی ان کی شخصیت. تو بہرحال کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. بہرحال ایمان اور اسلام اس لحاظ سے ممتاز نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوبوں کو ایمان کی نعمت سے مزین کرتے ہیں. کوئی یعنی دنیاوی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی دی کوئی بات، تو اس پہ
اگر لے لی اللہ تعالیٰ تو اس پر کیا غم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی دنیا کی چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر نیک اور بد کو یہ صلاحیتیں عطا کرتے ہیں. یہ تو ہر ایک کو مل رہی ہیں، نیک کو بھی مل رہی ہیں، بد کو بھی مل رہی ہیں. دنیا تو ہر ایک کو مل رہی ہے. اگر زمانہ ماضی اور بالخصوص خیر القرون کی شخصیات، یعنی جو ہماری بہت ہی پرانی اور اول درجے کی جو شخصیات تھیں، ان کی اگر سوانح عمری کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ درجے کے ایماندار لوگ تھے اور زیادہ تر دنیاوی نعمتوں سے محروم تھے. کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں. بات یہی ہے کہ آخر میں حدیث میں یہ بھی بات ہے کہ یہ کلمات ادا کرے تو یہ بخیلی، بزدلی اور رات کو گھبرانے کا علاج ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، اب یہ بات ہے کہ افضل ترین کلمات ہیں یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سدا ہی یہ کلمات پڑھتے رہیں اور عمل نہ کریں، ایسے نہیں ہو سکتا. عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. ایمان کی حفاظت اگر نہیں کریں تو لٹ سکتا ہے انسان، یعنی ایمان لٹ سکتا ہے اگر حفاظت نہ کریں. ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں ہمیں ملتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ تو اس میں وہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا. یہ ہے ایمان. اور پھر یہ بات ہے کہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہاں سے بات پتہ چلتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہی اصل ایمان والے ہیں. یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے. ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ گھاٹے سے بچانے والا ہے یہ، یعنی ایمان ہوگا تو ہم بچ جائیں گے. سورہ عصر میں 4 خصوصیات بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو افضل عمل ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور یہ بات ہے کہ اللہ سے دوستی ایمان کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے. ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. غلبہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے. آج ہم اپنی مرضی کا ایمان لے کر آتے ہیں. ایسا ہے، اپنی مرضی کا ایمان لے کر آتے ہیں. کچھ چیزیں مانیں گے اور کچھ چیزیں نہیں مانیں گے. یہ ایمان ہوتا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان چاہیے؟ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، بغض اللہ تعالیٰ کے لیے، دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. اخلاق والا ایمان چاہیے، دل میں اترا ہوا ایمان چاہیے، جو دل کے اندر راسخ ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اصل میں تو ایمان کا مزہ اس نے چکھا ہے۔ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اور وہ مرتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی جانوں کے اور مال کے بدلے جنت کے بدلے ان کی یہ ساری چیزیں خرید لی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل سرنڈر کہاں کرتے ہیں ہم؟ ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے۔ کوئی بھی بات کہیں پر بھی خلاف شریعت ہو تو نہیں ماننی۔ ہم مانتے ہیں، مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مصلحتاً یہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ایمان والے، اشد حب للہ، شدید محبت، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے، یہ ایمان والے ہیں۔ اور پھر سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون، اس میں پوری آپ کو ڈیفینیشن مل جائے گی ایمان والوں کی۔ اور جن کا اخلاق بھاری ہوگا، ایمان وہ پلڑے میں۔ اور یہ کہ ایمان والے چاہے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، کافروں کو دوست نہیں بناتے، کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ تو کیا ہم کافروں کو دوست بناتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نہیں تو ہمارے بچے، تو پھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے کلاس میٹ ہے، کلاس میٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنا جگری دوست نہیں بتانا، اپنے اندر کے معاملات نہیں بتانے، اس سے مشورے نہیں لینے، نان بلیور سے مشورے نہیں لینے، اپنے لیے مشورے تو اپنے جیسوں سے لینے ہیں، مسلمانوں سے لینے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ ویسے ہی رہیں گے، اچھا برتاؤ تو کرتے رہیں گے، لیکن ان کو دوست نہیں بنائیں گے۔ ایمان والوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور جو ذکر کی بات ہے، اب دیکھیں یہ جو ذکر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پودے لگا رہے تھے، پنیری لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پودے لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین پودے نہ بتاؤں؟ بہترین۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا کسی کو بات بتانے کا۔ ایک شخص اپنے کام میں مصروف ہے اور اس کو ایک بات بتانی ہے، تو کس طرح سے اس کو پورا متوجہ کر لیا اپنی طرف۔ اب ایک شخص جب کہ وہ کام کر رہا ہے، وہ کہے گا بہترین پودے وہ کون سے ہوتے ہیں، فوراً اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایسے ہیں جو یہ ادا کرے گا، اس کے نام کا پودا جنت میں لگ جائے گا۔ تو یہ کلمہ آپ کہیں گے تو جنت میں درخت، یہ ایسے درخت ہیں، ایسا کوئی درخت ہی نہیں ہے جو درخت تم لگا رہے ہو، ایسے تو کوئی درخت نہیں ہے نا جو میں نے بتایا۔ تو یہ بس بات یہ ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی جو بات ہے نا، اللہ کی بڑائی جو ہے نا، سب سے بہترین ذکر ہے اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 2486. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا انجام. ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لیملی البتہ وہ مہلت دیتا ہے للظالمی ظالم کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذہ پکڑتا ہے اس کو، لم یفلتہ نہیں چھوڑتا اس کو، قال کہا، ثم پھر، قرأ پڑھی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ، اذا جب اخذہ پکڑتا ہے، القریٰ بستی والوں کو، وہی اور جو، ظالمتن اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، انا بے شک، اخذہ پکڑ اس کی، علیم تکلیف دینے والی، شدید بڑی سخت. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. راوی نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک ان کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشحالی اور آسودگی میں، مال و دولت کی فراوانی ہو، حکومت ہو، یہ ساری چیزیں اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا تعلق انسان کے نیک یا بد ہونے سے ہوتا ہے، اور وہ کبھی اس کا اظہار دنیا میں کر دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا. اور اس حدیث میں اس بندے کے لیے وعید ہے جو اعتدال کی راہ سے نکل گیا، صراط مستقیم سے اس نے کنارہ اختیار کر لیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو ایک طرف رکھ دیا، مال میں کھو گیا، اپنے جاہ و حشمت میں کھو گیا، یا اپنے اسٹیٹس میں کھو گیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ڈھیل دے اور موت کے وقت اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے. اور اس حدیث سے ہمیں جو بات ملتی ہے، آیت کا بھی ذکر ہے نا حدیث میں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا قرآن میں، اور بالآخر عذاب الہی میں ان کو گرفتار کیا اور پانی کے عذاب میں ان کو غرق کر دیا. پھر قوم عاد کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کی باتوں کو سنی انسنی کیا. ریح العقیم جو باد تند جو تھی نا،
ایسی ہوا تھی کہ اس سے وہ دوچار ہوئے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، تہس نہس کر دیا تھا اس نے۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے خیر خواہ سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور صیحہ یعنی ایک چیخ آئی تھی اور زور کی کڑک کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ جن کی بستی کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زیر و زبر کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے، تہ بتہ، جو تہ بتہ تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں کا ذکر کیا کہ جو زندگی کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو سخت آواز کے عذاب سے دبوچ لیا تو ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کے مد مقابل فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ ان سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ڈھیل دی، اور انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس ڈھیل کا، تو پچھلوں کے لیے سامان عبرت بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت کا ذکر کیا، یہ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس حدیث میں، تو بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ان اشخاص کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا سارا سرمایہ انہی کاموں میں لگا دیں، سب کچھ اپنا، سب اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ظلم کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ظالم کے لیے للظالمی، تو یہ جو ظلم ہے نا وہ کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں کہ یہ اصلاح کر لیں گے اپنی، لیکن پھر بھی کوئی اصلاح نہیں کرتا۔ ظلم کرنے والوں کو پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو بہت برے طریقے سے پکڑتا ہے اور اسے رسوا کر دیتا ہے۔ آج خدائیوں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ جتنی بھی قومیں جو غرق کر دی گئیں، جو تباہ کر دی گئیں، وہ کیوں تباہ کر دی گئیں؟ باعث عبرت بنایا اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2487۔ گفتگو میں تصنع۔ عن واصلۃ بن الاسقا، روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، کنت میں تھا، فی اصحاب الصفہ، اصحاب صفہ میں، فلقد تو البتہ تحقیق، رأیتنا میں نے دیکھا، وما اور نہیں، منا ہم میں سے، انسان کوئی انسان، علیہ اس پر ہو، ثوبن کپڑا، تام مکمل، وَأَخَذَ اور ڈال دیں، العرق پسینے سے، فی جلودنا ہماری جلدوں میں، طرفاً لکیریں، من الغباری غبار سے، والوسقی اور میل کچیل سے،
اس جب خرجہ نکلے علینا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو کہا لیبشر خوشخبری ہو فقراء المہاجرین فقراء مہاجرین کے لیے اس جب اقبلہ آیا رجل ایک آدمی علیہ اس پر شارۃ لباس حسنۃ اچھا فجعل تو کرتے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتکلم نہیں وہ کلام کرتے تھے بکلام کوئی کلام الا مگر کلفت ہو تکلفاً کرتا اس کو نفسہ اپنے دل سے ان یہ کہ یاتیا لاتا بکلام کلام کو یعلوف افضل کرتا کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلما پھر جب انصرفا چلا گیا قال فرمایا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا ھذا یہ وضربہ اور اس کی مثال یلونا وہ مروڑتے ہیں السنتہم زبانیں اپنی للناسی لوگوں کے لیے لیا موڑنا البقراتی چرنے والی گائے کا لسانہا اپنی زبان کو بالمرعا چراگاہ میں کذالک اسی طرح یلوی مروڑے گا اللہ تعالی السنتہم ان کی زبانوں ووجوہہم اور ان کے چہروں کو فی النار آگ میں سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا، میں نے دیکھا ہمارا حال تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس مکمل لباس نہیں تھا اور گرد و غبار اور میل کچیل کی وجہ سے پسینے سے ہمارے جسم پر لکیریں پڑ جاتی تھیں۔ ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فقراء مہاجرین کے لیے خوشخبری ہو۔ ہمارے پاس اچانک ایک اچھے لباس والا آدمی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بھی ارشاد فرماتے وہ تکلفاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے افضل کلام کرتا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو چراگاہ میں چرنے والی گایوں کی طرح اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں جو بات ہمیں مل رہی ہے اس حدیث میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے اصحاب صفہ کی، دوسری بات گفتگو میں تصنع کی، اور تیسری بات اس کا انجام۔ اصحاب صفہ کی بات ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ والی بات دیکھ لیتے ہیں کہ غیر ضروری اور تصنع اور تکلف سے گفتگو کرنے اور اس ذریعے سے دوسروں پر برتری جتانے سے اجتناب کرنے کی یہاں پر
تاکید کی گئی ہے۔ کم بولنا، سادگی سے کلام کرنا پسندیدہ ہے۔ بنا بنا کے باتوں کو بولنا اور اس طرح سے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس زیادہ بولنا اور وہ بھی دوسروں پر، یعنی اپنی ڈھونس جمانے کے لیے یا اپنی برتری جمانے کے لیے گفتگو اس طرح سے کرنا، خواہ مخواہ بناوٹ اختیار کرنا، اور یہ اس طرح سے عموماً لوگ انگلش کو اسی طرح سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے ایک حدیث میں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوں گے جو بہت باتونی، تصنع سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے باچھیں کھول کھول کر گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ سادگی میں ہی آسانی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے اصحاب صفہ، مکہ سے آنے والے لٹے پٹے وہ مہاجرین تھے جو گھر بار نہیں رکھتے تھے، وہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے، قبلہ بدلا، اور مسجد نبوی میں قبلہ اولیٰ کی دیوار باقی رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چھت کی طرح بنوا دیا، اور وہ چبوترا تھا، وہ جو دیوار تھی اس کے ساتھ ہی، تو وہاں پر وہ لوگوں قیام، ان کے لیے جگہ بنا دی گئی کہ وہ وہیں پر ہی رہیں گے، جس میں سیدنا حنظلہ بھی تھے، حارثہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفود آتے تھے تو اس وقت ان کی تعداد بڑھ جاتی تھی، یعنی اصحاب صفہ میں لوگ اور شامل ہوتے، لیکن جب وفود چلے جاتے تھے تو پھر جو وہاں پہ مستقل قیام جن کا تھا وہی لوگ رہ جاتے تھے، یعنی 70 سے 80 تھے وہ لوگ جو وہاں پہ مستقل قیام کیا ہوا تھا، جنہوں نے وہ عبادت کرتے تھے اور علم کی تحصیل میں مصروف رہتے تھے۔ یہی اصحاب صفہ تھے جو درس و تدریس میں بھی آگے آگے تھے، اپنے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی تھا، اور بدر اور احد میں بھی یہی لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، یرموک اور یمامہ میں بھی یہی لوگ شہید ہوئے تھے۔ ان کا کھانا عام طور پر کھجور تھا، یعنی کھجوریں ہی ملتی تھیں، مسلسل کھجور کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جلن رہتی تھی، اور ان کو کوئی کھانا اسی وقت ہی میسر آتا تھا جب کوئی مالدار صحابی اپنے گھر ان کو بلاتا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور فکر آخرت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے کرتے تھے کہ رات کو اہل صفہ کو صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیتے تھے کہ 2 ان کے ساتھ چلے جائیں، 1 ان کے ساتھ چلے جائیں، اس طرح سے، تاکہ وہ ان کے گھر جا کے کھانا کھا لیں۔ تو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہ بعد میں پھر ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کھانے کا وہ سلسلہ جو بھی چلا۔ تو دین کے راستے میں کتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں، کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا صرف دین کے لیے، اور کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دین کو سیکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور بس اسی میں لگے رہنا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دین کی تعلیم کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلتے ہیں، پہنچاتے ہیں پیغام، گو کہ تھوڑے ہیں لیکن کرتے ہیں یہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دیکھا کہ میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہاں فقراء اور محتاج تھے. صرف جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فقراء اور محتاج کو دیکھا. فقراء مہاجرین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 سال پہلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر رکھنا، مجھے مسکین بنا کر ہی اٹھانا اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ شامل کر دینا. تو بات جو دوسری بات جو ہے اس کے اندر جو ہم پہلے بھی ابھی دیکھ رہے تھے، تصنع کی بات ہے. تو گفتگو میں تصنع اپنی بڑائی کے لیے، روب ڈالنے کے لیے اور اس طرح سے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے، سادگی کو اپنانا ہے، آرام سے بات کرنی ہے گفتگو میں، اپنے آپ کو بنا کے بولنے کی اور کہنے کی کوئی بھی ایسی نہیں کریں، کیونکہ سخت ترین وعید ہے نا. کیونکہ زبان کو آپ گھما پھرا کے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے چہروں اور زبانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. استغفر اللہ. تو لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے دور ہی رکھے. اگلی حدیث ہے جہنمی اور جنتی لوگوں کی صفات. حدیث نمبر 2488 ہے. ان عبداللہ بن عمر بن عاص روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول فرمایا ان یقیناً اہل النار اہل دوزخ کلو جازری ہر بد مزاج جوازن اکڑ کر چلنے والا مستکبرن متکبر جمعین بہت مال جمع کرنے والا منعین بہت بخل کرنے والا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ اور اہل جنت ضعفاء کمزور المغلوبون اور مغلوب لوگ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بد مزاج، بد خلق، اکڑ کر چلنے والا، متکبر، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا سب جہنمی لوگ ہیں، اور کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ بدخلقی، بد مزاجی، غرور اور گھمنڈ، بڑائی و تکبر، شہرت اور ناموری، مال و دولت، کنجوسی اور بخیلی، یہ ساری باتیں، یہ صفات، ان صفات کے حاملین کون ہیں؟ جہنم. استغفر اللہ. جبکہ کمزور، غریب اور گمنامی کی زندگی گزارنے والے لوگ، ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے معاشرے میں، وہ مغلوب اور بے بس لوگ ہیں، کوئی بھی ان کو وقت نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز اور مکرم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور آدمی جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر جاہل، اکھڑ، بد مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند شیخی خورے سے محبت نہیں کرتا۔ تو لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنے والا متکبر ہے۔ اور خود پسندی کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو بڑا بنائیں ہر لحاظ سے، اپنے لباس کے حوالے سے، مختلف چیزیں جہاں سے شیطان انسان کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ کی آواز، آپ کی چال ڈھال، اس میں فرق آ جاتا ہے جب آپ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کپڑے کو متکبرانہ انداز میں گھسیٹے اور گھسیٹ کر چلے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نظرہ کرم بھی نہیں کریں گے اور اسے اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم سے اسے محروم کر دیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک این الجبارون، میں تو بادشاہ ہوں، وہ کہاں ہے متکبر جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے۔ اور پھر کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، ظاہر ہے سب ختم ہوں گے اس وقت پہ۔ لیکن یہ بات ہے کہ مال اپنے پاس رکھنا اور مال کو اپنا خود پسندی کا نشان بنانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا، کس کام آئے گا؟ تو تکبر مال کی زیادتی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ اخنف بن قیس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر میرے سامنے سے گزرے کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو مال جمع کرتے ہیں کہ انہیں ایسے داغا جائے گا جو ان کی پشت پر داغ بنیں گے۔ تو میں ان سے پوچھا کہ یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یعنی مال تو ہوتا ہی ہے، مال رکھنے والوں سے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہی بات کہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ احنف کہتے ہیں کہ عطا اور بخشش کے مال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لے لو کیونکہ اس سے تمہیں مدد حاصل ہوگی، اور اگر یہ تیرے دین کی قیمت ہو تو چھوڑ دو۔ کہ مسلم کی 2307 نمبر روایت ہے۔ تو دین کی قیمت ہوگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کو مال اس لیے ملے کہ آپ دین میں کوئی بات غلط بتا دیں یا ایسا دین کا کوئی غلط کام کر دیں یا دین میں نقصان ہو رہا ہو، دین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے نا پھر تو قیمت اگر دے رہے ہیں کوئی دین کی قیمت تو وہ نہیں جائز، اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں جو بات ہے نا وہ مال میں اپنے آپ کو، یعنی بخل کی بات ہے اصل تو بات۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے
وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن انہیں اس بخل کا طوق پہنایا جائے گا، اور مال کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ وارث تو اللہ تعالیٰ ہے مال کا، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے سب کچھ، جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر بخل کریں گے یا اس کو روک کر رکھیں گے، اس کو خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ طوق بن جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ یہ ترمذی کی 1962 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے، یعنی وائس ورثہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہے وہ اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہے۔ یہ ترمذی کی 1961 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب 2 فرشتے آسمان سے دنیا پہ آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دینے والے کو اور دے، اور جو بخل کرے اس کا سارا مال تلف کر دے۔ یہ بخاری کی روایت۔ تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلا وہ یہ کہ جہنمی کون لوگ ہیں اور جنتی کون لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں رکھنا۔ آمین۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2489، ہر عروج کو زوال ہے۔ انس روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے قول فرمایا، کانت تھی ناقتن اونٹنی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تسمّا نام رکھا گیا، عصبہ، وکانت اور تھی، لا تسبق آگے جانے نہیں دیتی تھی، فجاء تو آیا، اعرابیٌ ایک بدو، علی اوپر، قعود لہو اپنے اونٹ کے، فسبقہا تو آگے نکل گیا اس سے، فاشتد تو گراں گزری، ذالک یہ بات، علی المسلمین اوپر مسلمانوں کے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سبقت پیچھے رہ گئی، الغضباء غضبہ، فقال تو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ یقیناً، حقاً حق ہے، علی اللہ اوپر اللہ کے، ان یہ کہ،
لا یرفع نہیں وہ رفعت عطا کرتا، شیئن کسی چیز کو، من الدنیا دنیا سے، الا مگر وہ، وضع پس کرتا ہے اسے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کو عذبہ کہا جاتا تھا، اور کوئی دوسری اونٹنی اس سے آگے نہیں گزر سکتی تھی۔ ایک بدو اپنے اونٹ پر آیا، وہ اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر بڑی گرا گزری۔ وہ کہنے لگے کہ عذبہ تو پیچھے رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پر حق ہے کہ وہ دنیا میں جس چیز کو رفعت عطا کرے اسے پست بھی کرے۔ تو دنیا میں یہ بات ہے کہ کوئی چیز سربلند نہیں ہوتی، اس کو زوال بھی آتا ہے، عروج و زوال یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شارح ابو داؤد علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے لکھا کہ اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی دلائی گئی ہے کہ اس میں جو چیز بھی رفعت اختیار کرتی ہے وہ بالآخر پست ہو جاتی ہے۔ حافظ منذری کہتے ہیں بعض نے کہا کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے کہ یہ حقیر اور پست چیز ہے۔ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے مال اور متاع کی بنا پر فقر میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اہل دین اور دانش کو چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور اس کو پا کر دوسروں پر برتری جتانا چھوڑ دیں، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان بہت قلیل ہے اور اس کا حساب اور کتاب بہت طویل ہے۔ تو ہر ایک کو صدا ہے کہ سربلندی ملے گی، ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جو سب سے بلند ہے، یہ اللہ تعالیٰ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جبھی اللہ تعالیٰ عروج سے زوال پہ لے کر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ وہ کیسی کہ فصل لہلہاتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پک کے تیار ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ بھوسا بن کے اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہاں پہ اس لیے کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب فصل پک کے تیار ہے، یعنی بہت ایسی چیز ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ وہ اڑ رہی ہے فضا میں، یعنی بھوسا بن کے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ تو یہ تو ہے ہی، کیونکہ ہمیشگی کا عروج صرف ایک ہی ذات کو ہے، الحی القیوم ہے وہ۔ تو نعمت پا کر تکبر میں مبتلا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نعمت پا کر تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کون نعمت چھن جانے کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جیسے اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے، جس حال میں بھی رکھے اس پہ راضی رہیں۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اب صحت نہیں رہی تو راضی رہنا، شکوہ نہیں کرنا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پہ جب ہم صحت میں جتنے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بیماری میں اس کے وہ سارے کام لکھ دو جو یہ صحت میں کرتا تھا۔
اس لیے کہ اب یہ کرنے کی اس کے اندر سخت نہیں ہے نا. لیکن اگر یہ صحت میں ہوتا تو کرتا، تو ابھی بھی اس کا وہ ثواب لکھ دو، وہ اجر لکھ دو. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم مستقل مزاجی سے اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن میں بھی وہ کام لکھوا دیتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر روز کوئی ایک ایسا کام تھا کہ وہ کرتے تھے، اب وہ جا نہیں پائے تو اس کا اجر تو لکھا گیا. تو بس زندگی کے یہ نشیب و فراز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور زندگی کیا ہے؟ پانی پہ ایک بلبلہ ہے، بس ہے اور نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے زندگی فوراً. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا، یعنی 1 سیکنڈ لگا زندگی ختم. کیسے؟ وہ سارے لوگ، ایک فال ہے وہاں پہ، پانی اوپر سے آبشار ہے، وہ گر رہی ہے اور سارے لوگ وہاں نہا رہے ہیں اور فیملی ہے پوری. وہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ یعنی نہا کے کھڑی ہے، شاید پیچھے سے ایک لڑکوں کا ٹولہ آیا ہے، وہ سلپ ہو رہے ہیں سارے. اس سلپ ہوتے ہوئے جب گئے ہیں ادھر تو وہ گری ہے ان کے سلپ ہونے کی وجہ سے، اور جو اس کا سر لگا پتھر پہ وہیں ختم. سیکنڈ، آپ کہیں کہ سیکنڈ بھی نہیں لگا نا ایسے گرنے میں، اور ختم. زندگی کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں پتہ نا. ہاں بالکل ایسی بات ہے. اور یہ ختم ہو جائے گی تو کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے رہیں کہ یہ بڑائی کی بات ہے، یا یہ اس میں کمی ہو گئی ہے، اس میں یہ ہو گیا، میری یہ شان میں کمی ہو گئی ہے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی رونقیں تو ختم ہو ہی جانی ہیں، اس سے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہنا. اصل جس پہ کام کرنا ہے نا ہمیں، وہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں، اپنا ایمان بچا کے رکھیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم حق پر ہیں، ہر وقت حق پر رہنا ہے. یہ بات نعمتیں نہیں رہیں گی. دنیا کی جو کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی مٹھاس ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. تو بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں جیسے تیسے ہم رہ لیں، اس میں کوئی باتیں ایسی نہ کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا پڑھ لیں ہم آگے. 6:10 ہوئے ہیں ابھی. ویسے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. مومنہ صفات اور منافقانہ خصائل اور دونوں کے تقاضے ہیں. حدیث نمبر 2490 ہے، ان ایاز بن معاویہ بن قرۃ المزنی روایت ہے ایاز بن معاویہ بن قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے، ان جدی ہی قرۃ المزنی، وہ اپنے دادا قرہ مزنی سے، قال انہوں نے کہا، کننا تھے ہم، عندہ نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فذکرہ، تذکرہ ہونے لگا، عندہ آپ کے پاس، الحیاء حیا کا. فقالوا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الدین، حیا دین سے ہے۔ فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحیا، یقیناً حیا، والعفاف اور پاک دامنی، والیا اور عجز، لسانی عاجزی زبان کی ہے، لا قلبی نہیں ہے عاجزی دل کی، والفقہ اور سمجھ بوجھ، من الایمانی ایمان میں سے ہے، وَإِنَّهُنَّ اور یقیناً وہ، یزیدنا اضافہ کرتی ہیں، فی الآخرۃ آخرت میں، وَيَنْقُصْنَ اور کمی کرتی ہیں، من الدنیا دنیا سے، وما اور نہیں، یزیدنا زیادہ کرتی، فی الآخرۃ آخرت میں، اکثر زیادہ، مما اس میں سے جو، ینقصنا کم کرتی ہے، من الدنیا دنیا، وَإِنَّ اور یقیناً، الشح بخیلی، والفحش اور بے حیائی، والبذاء اور بدگوئی، من النفاق نفاق میں سے ہیں، وَإِنَّهُنَّ اور یقیناً وہ، ینقصنا کم کرتی ہیں، من الآخرۃ آخرت میں سے، وَيَزِدْنَ اور زیادہ کرتی ہیں، فی الدنیا دنیا میں، وما اور جو، ینقصنا کم کرتی ہیں، من الآخرۃ آخرت میں سے، اکثر زیادہ ہے، مما اس سے جو، یزیدنا اضافہ کرتی ہے، من الدنیا دنیا میں، قال ایاس کہا ایاس نے، فحدثت تو حدیث بیان کی میں نے، بھی ساتھ اس کے، اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، فَأَمَرَنِي تو حکم دیا مجھے، فَأَمْلَيْتُهَا تو میں نے املا کی، علیہ اس کی، اوپر ان کے حکم سے، ثم پھر، کتبہ لکھی، بخطہ اپنے خط سے، ثم پھر، صلی نماز پڑھائی، بنا الظہر ہمیں ظہر کی، والعصر اور عصر کی، وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ، لفی کفہ البتہ ہتھیلی میں تھا ان کی، ما نہیں، یضعها رکھا تھا اس کو۔ ایاز بن معاویہ بن قرہ مزنی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا قرہ بن مزنی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حیا کا تذکرہ ہونے لگا،
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا بھی دین کا حصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حیا پاک دامنی، عز و عاجزی اور سمجھ بوجھ ایمان سے ہیں، اور عز و عاجزی سے مراد زبان کا عجز ہے نہ کہ دل کا۔ ان امور سے آخرت کے معاملے میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ہونے والی کمی سے زیادہ ہے۔ بلا شبہ بخل، بدکاری اور بدگوئی نفاق میں سے ہے۔ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں، لیکن ان امور سے آخرت کے معاملے میں ہونے والی کمی دنیا میں ہونے والے اضافے سے زیادہ ہے۔ ایاس نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بیان کی، پھر ان کے حکم پر اس کی املا کی، پھر انہوں نے یہ حدیث اپنے خط سے لکھی، پھر جب انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں تو وہ خط ان کی ہتھیلی میں تھا، اس کو رکھا نہیں تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا، مومنہ صفات، عفت و پاک دامنی، عاجزی اور انکساری اور دین میں فقہ و فقاہت جیسی صفات سے اہل ایمان لوگ متصف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان خصوصیات کی وجہ سے ظاہری اور وقتی طور پر دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں، مرتبت مل جاتی ہے، نہیں ملتی، اس پہ کمی آ جاتی ہے، لیکن آخرت سنور جاتی ہے۔ دنیا چلی جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے، اور جس کی اہمیت دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ ہے۔ جبکہ منافق لوگ بدگوئی، فحش گوئی، بخیلی، کنجوسی، بدکاری، بدکرداری، ان جیسی صفات کو اپناتے ہیں، اگرچہ ان صفات کی بنا پر دنیا کی چمک دمک اور یہ ساری چیزیں ان کو میسر آ جاتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے سراسر خسارہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے جو دنیا کا مقام اور مرتبہ کم ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اور اخروی زندگی کے لیے یعنی اس کے لیے کوئی بھی نقصان برداشت کر لیں۔ یہ زندگی تو تھوڑے سے دن کی ہے، گزر جائے گی۔ دنیا اگر اتنی نہیں بھی ملی تو کیا ہے، چند لمحات میں گزر جائیں گی۔ اس لیے ابدی جو سرمایہ کاری ہے نا وہ کریں، اور آخرت کو انتہائی عارضی اور غیر پائیدار زندگی پر ترجیح دیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ملکوں کے اندر کافروں کی سرگرمیاں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی کافروں کے پاس اتنا سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ چیزیں کہ یہ ان کے پاس تو ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دنیا کی کمی تو ہوتی ہی رہتی ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، آخرت چاہیے۔ تو بہت تھوڑا ہے دنیا، جتنی بھی مل جائے بہت تھوڑی ہے، بہت ہی تھوڑی۔ متاع قلیل کی بات کی ہے، متاع قلیل، تھوڑی سی متاع ہے بس۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ آپ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیں۔ تو جو آدمی دنیا کو محبوب اور مقصود بنائے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آدمی آخرت کو محبوب اور مقصود بنائے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نقصان تو ہوگا، ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا۔ تو
اب دیکھیں کہ مال میں ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، کسی اور چیز میں نقصان ہو جائے، لیکن یہ نقصان کیا آخرت کے مقابلے میں بڑا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر نقصان کس طرح سے کہ ہم کو وہ مجالس نہیں مل رہی، ہاں کوئی پردہ دار خاتون ہے، اب اس طرح سے ایک دنیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، دنیا والے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے کٹ آف ہو گئی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ دنیا کا نقصان ہے، لیکن یہ نقصان کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز پر فانی چیز کو ترجیح نہ دی جائے، اور کرنے والا کام یہ ہے کہ حیا میں اضافے کے لیے کوشش کریں۔ اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا حیا کے حوالے سے، کہ کوشش کریں کہ حیا میں اضافہ ہو، اپنے آپ کو اور زیادہ حیا والا بنائیں، ہر پہلو سے، ہر پہلو سے جائزہ لیں، اپنے لباس کا جائزہ لیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنے تعلقات کا، کس سے بات کرتے ہیں، کس سے نہیں کرتے۔ جیسے میں نے اپنے اسلاف کے بارے میں، ابھی ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کی ایک بات تھی کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے غیر محرم سے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ غیر محرم ہے، آپ کا محرم نہیں ہے، چاہے وہ جتنا ہی آپ کے اوپر مہربان ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، غیر محرم ہی ہے۔ تو اپنی حیا کو جو ہے بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ڈھالنا، نظروں کی حفاظت، ستر پوشی، کانوں کی حفاظت، دل میں آنے والے خیالات کی حفاظت، یعنی ایک ایک چیز کے اندر اپنی حیا کو جج کریں، خود ٹٹولیں کہ اس معاملے میں میری حیا کا کیا معاملہ ہے، اس معاملے میں میری حیا کا کیا معاملہ ہے، کہاں تک۔ غیر ضروری طور پر اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ دین میں جیسے ہم نے دیکھا آیت بھی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہوتا ہے، کسی ادارے میں ہو سکتا ہے وہ، اب ایموجیز ایک دوسرے کے فارورڈ ہو رہے ہیں، میل کو فارورڈ ہو رہے ہیں، یا جزاک اللہ کے میسیجز فارورڈ ہو رہے ہیں، ایوائڈ کریں کہ ڈائریکٹ مردوں سے انٹریکشن کو ایوائڈ کریں، ختم کرتے ہیں، بجائے یہ کرنے کے اگر ایسے ہی ضروری ہے کہ تو اپنے گھر کے مردوں سے ان کی بات کروا دیں، یہ ہو سکتا ہے نا، یا یہ کہ ان کی وائف سے بات کر لیں، یہ اور آلٹرنیٹ تلاش کر لیں، لیکن ڈائریکٹ ڈیلنگ جو ہے نا حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ ہی، تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ اس طرح سے بہرحال وہ کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کا محرم نہیں بن سکتا۔ تو اب یہاں پہ بخل دنیا میں کیا اضافہ کرتا ہے؟ وہ تو بچ جائے گا، ایمان نہیں بچتا، یعنی مال تو بچ جائے گا، ایمان نہیں بچتا۔ یہ بخل ہے جو کہ ایمان کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور مال کمانے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، اور مال کو جو ہے سمیٹا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے بس مال آ جائے اور مال کے اوپر اب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جیسے کہ وہ ہمارا خزانہ ہے اس کے اوپر ہی رہیں، تو اس کو جو ہے خرچ کرنے والا بننا ہے، نہ کہ بخیل بننا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے بدگوئی، یہ آخرت میں کمی کرنے والی چیز ہے، آخرت میں کمی کر دے گی، ہاں بدگوئی۔ باقی رہنے والی چیزوں کو اپنایا جائے
نہ کہ ان چیزوں کو۔ سب سے آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ تابعی ہیں، اور ان کی حضرت عمر کی جو ہے وہ بہو کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی بات کو؟ رشتہ کیسے ہے؟ حضرت عمر کی بہو تھیں، یعنی حضرت عمر نے جن کے بارے میں دیکھا تھا نا، رات کو جب گشت کرتے تھے اور وہاں پہ ایک بیٹی اور ماں کی گفتگو سنی تھی، اور ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ یہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا تھا نہیں ماں، امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ماں نے کہا تھا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرا تھا۔ تو وہ جو تھی نا، ان کے نواسے ہیں عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی کہتے ہیں ان کو، کہ ان کی حکومت جو تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کی حکومت تھی۔ اچھا، تو اب دیکھیں کہ انہوں نے املا کروا کر لکھوایا کاغذ پہ یہ ساری حدیث انہوں نے، اور پھر وہ ہاتھ میں ہی رکھا، یعنی جیسے کہ یہ چیز اپنے اندر جذب کرنا چاہ رہے ہوں، چھوڑنا ہی نہیں ہے اس حدیث کو، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو یہ ان کا طرز عمل یہاں پر حدیث کے اینڈ پہ بتایا گیا، اور نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات پوچھنی ہے میں نے کہ یہ لکھا ہے کہ عجز و عاجزی سے مراد زبان کا عجز ہے نہ کہ دل کا، ہاں اس جی، سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو دل اور زبان دونوں سے ہونی چاہیے؟ ہاں دل اور زبان دونوں ہی ہیں، لیکن صرف دل کے اندر کی بات نہیں ہے، زبان سے بھی عاجزی ہو۔ میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو، زبان کا عجز ہے نہ کہ دل کا، یعنی دل تو بڑا ہونا چاہیے نا، آپ کا کھلا دل ہونا چاہیے، یہاں پہ بند دل کی بات ہے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کھولا ہمارے میں چلتا ہے کہ دل کی بہت اچھی لیکن زبان کی بہت بری ہے، وہ مطلب کھولو پھر کا تضاد آ جاتا ہے جو ہاں، یہ بولتے ہیں۔ چلیں اس کو بھی ہمیں دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے، اس کو میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت، ہم سب گناہ گار ہیں، الہی ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، یا پاک پروردگار ہمیں حیا والی زندگی عطا فرمائیے، پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائیے، یا الہی جتنے بھی جنتیوں کے کام ہیں الہی وہ ہمیں کرنے والا بنا، یا الہی جہنمیوں کے جتنے بھی کام الہی ان سب سے ہم کو بچا لے، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام بخیلی سے ہمیں بچا لے، بدخلقی سے ہمیں بچا لے، بدگوئی سے ہمیں بچا لے، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت ہمارے دلوں کو
اپنی عبادت کے لیے خالص کر لے، ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے الہی، سیکھا ہے الہی، ان سب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو الہی اس دین کامل پہ چلا دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یا الہی، کلمے کی موت عطا فرمانا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں۔ یا پاک پروردگار، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا الہی، جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی، ان کی مغفرت فرمانا۔ یا الہی، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا الہی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو بیرہ روی سے بچا لے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی، ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی، نکاح کو آسان کر دے اور زنا کو مشکل بنا دے۔ یا الہی، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹی ہے انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، آپس کی جو بھی باتیں ہیں الہی پاک پروردگار، دلوں کو صاف ستھرا کر دے۔ یا الہی، ساری باتوں کو ختم کر دے۔ یا الہی، رشتوں کو جوڑنے والا بنا۔ یا پاک پروردگار، صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا رب العزت، سب کے اوپر، سب کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، سب کا آنا جانا قبول فرما، ہر قدم کے بدلے ہزار کروڑوں نیکیاں لکھ۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس کام کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دینا۔ یا الہی، جو ہم مل بیٹھتے ہیں الہی، ہمیں جنتوں میں بھی ایسے مل بیٹھنا نصیب فرمانا۔ یا پاک پروردگار، ساری دعاؤں کو قبول فرما لینا، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں الہی ان سب دعاؤں کو بھی قبول فرما لینا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہم سب کو معاف فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔